مسبق النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارو، آپ کا یہ پروگرام بڑی خوبصورتی کے ساتھ بحمدہ تعالی چل رہا ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں، علماء بھی دعا کریں گے۔ اے اللہ، یہ ان کمیٹی والے حضرات کی محنتیں، علماء کی محنتیں، اور ان کا ساتھ دینے والے گاؤں کے بچے بچے کی محنتیں، پروردگار تو ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت شاندار انداز میں، لب و لہجے میں، جن کے انداز کو، آواز کو میں بھی پسند کرتا ہوں، الحمدللہ اپنے علاقے کے ہیں، بہت سارے شاعر انہی کی نقل کرتے ہیں، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا سنتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ شاعر اسلام مداح خیر الانام عقیل الرحمن محمود پوری، اور ان سے پہلے سیف رضا کانپوری انہوں نے پڑھا، اور ان سے پہلے شاید بیان ہوا ہوگا حضرت علامہ مولانا سلیمان برکاتی صاحب، اور بھی جن جن حضرات نے پڑھا،
مولا پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اب ممبر شریف پر ہمارے حضرت سے لے کر کے قاری مولانا محمد ارمان صاحب سے ادھر تک برابر میں ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد القادر مصباحی اور حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب چلے گئے ہیں، اس طرف تک لے کر کے ممبر شریف پر جتنے بھی ہیں، ہاں بات نہیں، جتنے بھی ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، اور نقیب اجلاس پہ کرے محبت اخلاص مجھے ہوئے نقیب ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ شاید سب سے اچھے یہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے پیارو۔ پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جو خاموش ایک طرف بیٹھے ہوں، جن کی طرف نظریں بھی نہیں جا رہی ہوں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہو۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ کبھی کسی کو حقیر مت جانو، کبھی کسی کو کم مت جانو، اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھو تو آپ کو اللہ اچھا کر دے گا۔ کیا کر دے گا بولو؟ ایک مرتبہ نا ایک بزرگ تھے، توجہ رکھنا، ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے، مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ میرے رنگ میں رنگ جائے۔ کس لیے رکھتے تھے بولو؟ یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے، میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے۔ مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا، ان کی نیت تھی اصلاح۔ توجہ رکھنا مائک والے بھائی، آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں، ہر جگہ، ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا، آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ، بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف، ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟
اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے۔ کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا اب گیا اب گیا۔ یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا۔ مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے، مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے، بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے۔ یہ جملہ بولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ۔ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں، اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا۔ اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، اب تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچھو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا، پھر ڈنک مار دیا۔ جی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا، بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔
اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں. کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے. ہم آپ کی گردن پکڑ کے گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے. توجہ رکھنا. اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا پھر کاٹا ڈنک مارا چلے آئے. مرید کو غصہ آ گیا. مرید کو غصہ کہنے لگا سرکار, پکڑ لی اس نے پاؤں, سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے. کیوں؟ کہا اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا, اس بچھو کے ٹکڑے. بولے عجیب آدمی ہے, میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے. مرید تھا, غصہ آ گیا. کہا سرکار 2 منٹ دے دے, چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی, کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ٹنک مار دیا. مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا, خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو. کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے, 2 منٹ دے دے. یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا, ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے. بے شک ابھی تو کامل, بولو بولو, ابھی کامل, ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے. کہا بیٹا اٹھ جا. کیوں مارنا چاہ رہا؟ کہا حضرت دیکھو نا یہ اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں. سارے لوگ ہنس رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے, مگر آپ کو رحم آ گیا. آپ نے 1 مرتبہ بچایا, 2 مرتبہ بچایا, 3 مرتبہ اس کو بچا لیا, مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی. تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو. انہوں نے کہا بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سید مقیم الحسن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. یار حضرت ذرا سوچنے کی بات ہے. تم میرے بھائی ہو, چچا ہو, بزرگ ہو, جو جس عمر میں ہو وہ سمجھ لیو. جس کی تربیت نبی نے کی ہو, جس کی صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے. توجہ رکھنا علماء, میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں. اچھا, صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے, قرآن شریف حفظ کر لے. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں, ہوش و حواس میں, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہوا. یہ کون ہوتے بولو؟ صحابی. یار ہمارا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے ولی, وتدا, وجبا, نقبا, غوث, قطب, ابدال, سب کو اگر میں غلط بولوں گا یہاں پہ بڑے بڑے علماء مصباحی حضرات ہیں, مفتیان کرام ہیں, مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے, ورنہ ایک ایک بات کریکٹ بول کے جاؤں گا, کیونکہ پہلے میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں, بعد میں اس کرسی پہ آیا. اللہ غرور, تکبر, گھمنڈ, ریا سے بچائے. سمجھ رہے؟ میں جو ہے نا ذہنوں میں جو تھوڑی بہت گردش, گرد و غبار, میل آ گیا, وہ صاف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچے گی. سنو, صحابی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں گیا ہو وہ صحابی. پوری دنیا کے مولوی, مفتی, پیر, وتدا, وجبا, نقبا, غوث, قطب, ابدال سب مل کر کے بھی اگر ایک صحابی کے مرتبے میں ان کو تولا جائے تو سب کے سب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. یار ہم ہیں, تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیں مل گئی کہیں,
کہیں مل گئی ذہن کے اعتبار سے، جبکہ ہم اس کو ناقص ذہن والے، ہم اتنا علم نہیں، تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، یار جس سے میرے نبی راضی ہوں اور وہ نبی سے راضی ہو اور تم یا ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں، تو بتاؤ ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ خود سوچو، ایمان کا خطرہ۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، میں تمہیں آج صاف کر دوں، تم کسی بھی پیر سے مرید ہو، توجہ رکھنا، پھر میں تقریر شروع کروں گا، کسی بھی، کوئی بھی پیر ہو، مگر وہ اس پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کے ملتا ہو اور اتنا علم رکھتا ہو جو کم سے کم کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے ضروریات کے مسائل کو حل کر سکے، سمجھ رہے میری بات؟ اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ میری بات سن لینا، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، تم اس سے مرید ہو سکتے ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو اس سے مرید ہو سکتے ہو، سمجھ رہے میری بات؟ اب جب اس سے مرید ہو گئے تو تم پر یہ ضروری ہے، سارے پیروں سے سب سے زیادہ محبت اپنے پیر سے کرو، مگر یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو، سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں، فیضان کا جو سمندر ہے، سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا۔ مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب، عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب۔ اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بیوی کا، کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا۔ اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا، اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا۔ اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں۔ اگر یہ کہے، ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنیں؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنیں؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے۔
یہاں تک کہ میری بہن سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی